وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ تفسیر کا انکار نہیں، لیکن جواب سوال کے مطابق ہے۔ آپ نے یہی پوچھا ہے کہ دین کی سمجھ کا آغاز کیسے اور کہاں سے کیا جائے؟ جناب ترجمے سے کیا جائے، کیونکہ ترجمے میں کسی کی اپنی چلتی نہیں، اور خصوصاً پھر متفق علیہ ترجمہ، کسی نے ڈنڈی ماری ہو تو متفق علیہ ترجمہ، وہ ترجمہ جس پر مسالک کا اتفاق ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ ہاں ایک دفعہ یہ جو طریقہ کار جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس سے گزر جائیے، تو پھر جس کے ترجمے پر اور عقائد پر انشاءاللہ آپ جب حقانیت پر پہنچیں گے تو پھر اس کی روشنی میں تفاسیر کا انتخاب کیجیے گا، پڑھیے گا۔ آپ معارف القرآن پڑھ لیں، جواہر القرآن پڑھ لیں، فیروز سنس کا ترجمہ تفسیر القرآن پڑھ لیں، حضرت کاندھوی کی معارف القرآن پڑھ لیں، تفسیر عثمانی پڑھ لیں۔ یہ چند ایک نام بتا رہا ہوں مثال کے طور پر، کوئی آپ پر کوئی میں مسلط نہیں کر رہا، لیکن طریقہ کار یہ ہے، ترجمہ شروع میں نہ کہ تفسیر، تاکہ قرآن کے بنیادی عقائد واضح ہو جائیں۔ اور قرآن کے بنیادی عقائد پھر سے کہہ رہا ہوں ترجمے میں نکھر کر سامنے آ جائیں گے۔ مفسر کی تفسیر پر قرآن کے عقائد منحصر نہیں ہیں، وہ عقائد جن پر حق و باطل کا، جنت جہنم کا دار و مدار۔ اب چلتے ہیں جی آگے۔ آپ نے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا، ٹھیک۔ اب ایک اور سوال قائم ہوتا، سوال یہ ہے، یہ بڑے سوال کے نیچے ہی چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بڑا سوال وہ ایک ہی ہے کہ دین کی سمجھ کی ابتدا کہاں سے اور کیسے کی جائے۔ اب اتنی بڑی کتاب ہے، آپ ترجمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ایک ڈائری اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور نوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب، کم و بیش 6 سے 7 ہزار آیات، سب سے پہلے اس کتاب سے کون سی رہنمائی لی جائے؟ کیونکہ اسلام کی تو دنیا بڑی وسیع ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، ختم نبوت ہے، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، سیاست ہے، قیادت ہے، فرد ہے، معاشرہ ہے، تجارت ہے، جائے نماز سے لے کر جائے اقتدار تک کے مسائل ہیں۔ آپ آغاز کہاں سے کریں گے؟ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو فوکس کس چیز کو کریں گے تاکہ وہ شاہ کلید آپ کے ہاتھ میں آ جائے، جس کے بعد تمام گریں کھلتی چلی جائیں، تمام مشکلات آسان ہوتی چلی جائیں، آپ کی نظریاتی تربیت ہو جائے اور ایک آپ نظریاتی انسان بنیں اور فکر و نظر آپ کی بالکل درست ہو۔ تو ترجمہ پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے سب سے اولین رہنمائی کون سے لی جائے؟ جواب بڑا سیدھا سیدھا ہے، بڑی سیدھی سادی بات ہے۔ جس ہستی کی کتاب ہے اس ہستی کا تعارف حاصل کر لیں۔ جس ہستی نے یہ کتاب لکھی ہے لوح محفوظ میں، جس ہستی نے یہ کتاب اتاری ہے نبی کے سینے اطہر پر، اس کتاب میں اسی ہستی کا تعارف حاصل کریں، اسی ہستی کی معرفت حاصل کریں۔ وجود باری تعالی، توحید باری تعالی، یہی عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے، یہی تمام عقائد کی جڑ اور بنیاد ہے۔ ایک ڈائری رکھ لیجئے، توحید سے متعلق جو نکتے ہیں، آیات ہیں، انہیں نوٹ کیجئے، مختصر مختصر۔ شرک سے متعلق آیات ہیں۔ قرآن نماز کی تفصیل بیان نہیں کرتا، لیکن مشرکین کے شرک کو تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ یہ شرک کی کون کون سی نوعیتیں ہیں جو انسانوں میں رائج ہیں۔ تو ایک ڈائری رکھ لیجئے، توحید کی حقیقت کو نوٹ کر لیں، شرک کی حقیقت کو نوٹ کر لیں اور محفوظ کرتے جائیں۔ اور جب توحید کے ساتھ ساتھ جب توحید پر آپ کیا کہتے ہیں ایک ڈائری تیار کریں گے، سب سے پہلے توحید پر آپ بنیادی نکات اکٹھے کریں۔ اس کے بعد ان ہستیوں کی طرف آئیں جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ بنا کر قرآن میں پیش کیا، اور جسے ہم ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے،
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ کون سی ہستی ہیں قرآن کریم کے اندر جنہیں قرآن کریم میرے اور آپ کے لیے مقتدا بنا کے پیش کرتا ہے، مشعل راہ بنا کے پیش کرتا ہے، معیار حق و ایمان بنا کے پیش کرتا ہے؟ ان ہستیوں میں سب سے بڑی ہستیاں رسالت اور نبوت والی ہستی ہیں، جو اللہ کے حقیقی نمائندے ہیں، رسول اور نبی، پھر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر رسالت پہ، نبوت پہ، ختم نبوت پہ آپ بنیادی نکات لکھنا، سمجھنا اور محفوظ کرنا شروع کر دیں، اور اسی طرح آخرت کے تصور پر فوائد کو قلم بند کریں، سمجھیں آخرت کو جتنا سمجھیں گے توحید اتنی آسان ہوگی۔ آج ہمارے ہاں ایک عجیب رویہ ہے، جو توحید بیان کرتے ہیں وہ آخرت بیان نہیں کرتے، صرف اتنی سی بات کر دیتے ہیں مشرک جہنم میں جائے گا، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، اور جو جنت جہنم کے مناظر بیان کرتے ہیں وہ توحید بیان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ توحید بیان کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، جبکہ خدا کا خدائی اسلوب قرآن کے اندر یہ ہے، اس نے نیر توحید کو بیان ہی نہیں کیا، اور صرف جنت جہنم کے مناظر سامنے نہیں رکھے، بلکہ دائیں طرف جنت، بائیں طرف جہنم، درمیان میں توحید۔ یوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تعلیم اور تربیت کا بندوبست کیا، دائیں طرف جنت، بائیں طرف جہنم، درمیان میں توحید باری تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں سبق دیا، یوں تعلیم دی ہے، یوں تربیت فرمائی ہے انسانوں کی، لا الہ الا اللہ۔ پھر رسول اور نبی تو معیار حق ہیں بطور مقتدا، تو بھائی نبیوں پر جو جماعت سب سے پہلے ایمان لاتی ہے وہ بھی معیار حق کو ایمان ہوتی ہے بطور مقتدی، کہ انہوں نے نبی کی اتباع کر کے دکھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جماعت کو تا قیامت لوگوں کے لیے معیار بنا کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو میرے نبی کی پیروی، نبی پر ایمان لانے والے اولین گروہ نے یوں کی تھی، تم نے اسی طرح جس طرح انہوں نے پریکٹیکلی نبی کی پیروی کی تم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر صحابہ کو معیار حق کو ایمان بنا کے پیش کیا گیا ہے، آمنوا کما آمن الناس، لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ اے صحابہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اس لیے نبیوں کے بعد پھر قرآن کریم کے اندر صحابہ کی سیرت کو تلاش کریں، ان کے متعلق آپ نوٹس بنائیں، ٹھیک ہے۔ اب جب نبیوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کون سی ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ معیار حق بنا کے پیش کرتا ہے، تو لا محالہ آپ کو صحابہ ہی دکھیں گے۔ اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیں، توحید، رسالت نبوت، ختم نبوت، صحابیت، ٹھیک ہے جی، پھر آگے معاملات ہیں، معاشرت ہیں، اخلاقیات ہیں، شرم و حیا سے متعلق بنیادی اصول ہیں، ان کو بنیادی اصول کے طور پر آپ قلم بند کر لیں اور ذہن نشین کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر دیکھیں کہ قرآن ان تمام مسائل میں جو قرآن سے پہلی نظر میں واضح طور پر سمجھ نہیں آتے، خود سے حل کرنے کی اجازت دیتا ہے یا اہل علم سے رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی قرآن ان تمام مسائل میں، وہ مسائل جو قرآن کریم میں واضح طور پر نہیں ہے، پہلی نظر میں سمجھ نہیں آتے، واضح طور پر سمجھ نہیں آتے، ان مسائل میں قرآن ان مسائل کو خود حل کرنے کا حکم دیتا ہے ہر امتی کو، یا اہل علم سے رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لا محالہ آپ کو اہل علم سے رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تو ایک سمجھی سمجھائی بات ہے، انڈرسٹوڈ حقیقت ہے، کیونکہ آپ کی فیلڈ نہیں، آپ کو کمانڈ نہیں، تو آپ فیصلہ ساز کیسے ہو سکتے ہیں؟ نیم حکیم خطرہ جان تو نیم ملا خطرہ ایمان۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا